اور بھی کسی اللہ کے بندے کی جس وقت کوئی خدمت کرنے کا موقع مل جائے اس کو غنیمت سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اپنے بندے کی خدمت کا موقع عطا فرمایا. کوئی ہو، ضروری نہیں. لوگ اس کے انتظار میں تو بہت رہتے ہیں کہ بھائی بزرگوں کی، بڑے بزرگوں کی خدمت کریں، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت، یہ اس کا خیال ہی کماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جن بندوں کو توفیق دیتے ہیں تو وہ ساری مخلوق کی خدمت کرنے کی فکر میں، جب کہاں کسی کوئی کام آنے کا کوئی موقع ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھتے ہیں. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، کاندھلہ کے بڑے بزرگوں میں سے، بڑے عالم تھے، اور سارا کاندھلہ کا شہر ان کی عزت کرتا تھا. لیکن پیدل جایا کرتے تھے، سفر کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کہیں سے پیدل آ رہے تھے کسی دوسرے شہر یا قصبے سے، تو دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی ہیں، وہ بیچارے اپنے کوئی گٹھڑی اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، اور محسوس ہو رہا ہے کہ گٹھڑی اٹھانا ان کے اوپر بھاری ہو رہا ہے. تو انہوں نے آگے جا کر ان سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اٹھا لوں. تو وہ بیچارے پہلے ہی بوجھل ہو رہے تھے، بہت ان کو بوجھ معلوم ہو رہا تھا. انہوں نے حضرت نے پیشکش کی تو انہوں نے قبول کر لی کہ ٹھیک ہے اٹھا لی. اب یہ حضرت اس کو اپنے سر پہ رکھ کر اور اس کا سامان سر پہ رکھ کر اور روانہ ہو گئے. اجنبی آدمی، کوئی اس سے پہلے نہ دیکھا، نہ ملاقات، نہ کوئی تعارف. راستے میں چلتے چلتے پوچھا، وہ جو بزرگ تھے، بوڑھے تھے، کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کاندھلہ جا رہا ہوں. کہ اچھا، کیوں جا رہے ہو؟ کہ جی وہاں پر سنا ایک بڑے بزرگ ہیں، بڑے عالم ہیں، ان سے ملنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کون ہے وہ؟ کہا کہ ان کا نام مولانا مظفر حسین ہے. آپ جانتے ہو ان کو؟ مولانا مظفر حسین صاحب. تو انہوں نے کہا ہاں بھائی جانتا تو ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ بہت بزرگ آدمی ہے اور بہت متقی پرہیزگار ہے. تو مولانا نے کہا کہ ہاں نماز تو پڑھ لے. یہ کہتے کہتے چلتے رہے ساتھ، یہاں تک کہ جب کاندھلہ شہر آیا، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مولانا سر پہ گٹھڑی اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تو لوگ دوڑے پکڑنے کے لیے کہ حضرت کے بوجھ ہم اٹھائیں. تو اس وقت جو ساتھ چل رہے تھے ان کو احساس ہوا کہ یہ کون آدمی ہے کہ سب ان کی طرف دوڑ رہے ہیں. وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ بزرگ جن کی زیارت کے لیے جا رہے تھے وہ یہی تھے جنہوں نے سامان سر پہ اٹھایا ہوا تھا. تو کتنے آدمی بلند مقام پر پہنچ جائے، کتنے آگے ہو جائے، لیکن خدمت کا جذبہ جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو آپ نے جس کی تلقین فرمائی، جس پر عمل فرمایا، تو ان بزرگوں نے وہ کر کے. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ بات سنی کہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. ان کا فتاویٰ دارالعلوم دیوبند اب بھی 10 جلدیں، شاید 10 سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں، مگر پورے فتاویٰ چھپے نہیں. ساری دنیا سے فتویٰ ان کے پاس آتا تھا اور فتوے لکھتے تھے. اتنے بڑے مفتی اعظم اور حدیث کے استاد دارالعلوم دیوبند کے. تو وہ ان کا معمول میں نے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنا کہ جب وہ اپنے گھر سے دارالعلوم دیوبند جاتے تھے دارالعلوم کے کام کے لیے، تو قریب میں کچھ بیواؤں کے گھر پڑتے تھے، قریب میں کچھ بیوائیں رہتی تھیں. تو جانے سے پہلے ان بیواؤں کے گھر جاتے اور ان سے پوچھتے کہ بی بی
تمہیں اگر کچھ سودا سلف منگوانا ہو تو مجھے بتا دو، میں وہ سودا لے آؤں آپ کے واسطے۔ وہ بیوائیں جو تھیں وہ حضرت کو بتا دیتی کہ یہ اتنی ہمیں دال چاہیے، اتنا سبزی چاہیے، فلاں چیز چاہیے۔ چنانچہ حضرت پہلے بازار جاتے اور جا کر سودا ان بیواؤں کے گھر میں پہنچاتے، پھر اپنے مدرسے جاتے تھے۔ اور یہ بھی میں نے حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ سنا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اب کئی سودا لے کر بازار سے خریدا، لا کر پہنچایا، تو وہ بیوی جس کو پہنچایا تھا وہ کہتی کہ مولوی صاحب میں نے تو فلاں چیز منگوائی تھی، آپ فلاں چیز لے آئے، یا میں نے فلاں اتنی منگوائی تھی آپ زیادہ لے آئے یا کم لے آئے۔ تو حضرت فرماتے اچھا بیوی غلطی ہو گئی مجھ سے، تو میں ابھی دوبارہ جاتا ہوں اور جا کر تمہارا جو تمہیں چاہیے وہ لا کر دے دیتا ہوں۔ پھر جاتے اور دوبارہ لا کر اس کو پہنچاتے۔ یہ معمول تھا، روز کا۔ مدرسہ جانے سے پہلے آس پاس کی بیواؤں کا یہ خدمت انجام دے کر پھر گھر جایا کرتے تھے۔ تو کتنا بڑا عالم ہے، مفتی اعظم ہے، محدث ہے، اتنا بڑا استاد ہے، ساری دنیا تعظیم کرتی ہے، لیکن اس خدمت کو اپنا ایک شعار بنایا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تسبیح و سجادہ و دلق نہیں طریقت وجود خدمت خلق نہیں۔ خود میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جن لوگوں نے زیارت کی ہے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے پتا ہوگا کہ حضرت جسمانی اعتبار سے نحیف الجثہ تھے، یعنی کمزور جسم تھا، اور بظاہر کوئی مضبوط جیسے قوی لوگ ہوتے ہیں، قوی ہیکل، ایسے نہیں تھے، نحیف الجثہ تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت جب بھی موقع ملتا تھا دیوبند سے فراغت کا تو تھانہ بھون چلے جاتے تھے اپنے شیخ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ تو اس زمانے میں دیوبند سے تھانہ بھون جانے کے لیے 2 گاڑیاں ریلیں بدلنی پڑتی تھی۔ پہلے سہارنپور جائیں، سہارنپور سے دوسری ریل ملتی تھی جو تھانہ بھون لے جاتی تھی۔ تو ریل وہ بعض ایسی بھی ہوتی تھی کہ رات کو بے وقت پہنچاتی تھی، رات گئے کسی وقت۔ تو ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھانہ بھون، اور وہاں پر ریل نے پہنچایا، رات گئے عشاء کے بعد کافی۔ اب تو عشاء کے بعد 12-1 بجے تک بھی شہروں میں پتہ نہیں ہوتا کہ رات آئی، لیکن اس زمانے میں تو اور گاؤں کوٹوں میں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد تو سناٹا چھا جاتا ہے۔ تو جا کر اترے تو ساری طرف اندھیرا، سناٹا۔ اسٹیشن جو چھوٹا سا اسٹیشن تھا تھانہ بھون کا، اس کے اوپر کوئی آدمی نہ آدمزاد۔ اسی کے ساتھ حضرت والد صاحب رضی اللہ کے ساتھ ایک خاندان وہ بھی ریل سے اترا، اور وہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت و صحبت کے لیے آنا چاہ رہے تھے، زیارت کے لیے۔ تو وہ بھی اترا۔ اب وہ جو صاحب تھے جو اہل و عیال والے تھے، اور ان کے ساتھ سامان تھا، بکسے تھے، تو انہوں نے آواز لگانی شروع کی، قلی قلی قلی، قلی کو پکار رہے تھے کہ کوئی قلی ملے تو وہ سامان اٹھا کر لے جائے۔ مگر وہ بیچارے دیکھا تو کہیں کوئی قلی کا پتہ نہیں تھا۔ وہ اسٹیشن ایسے چھوٹا سا اسٹیشن تھا، اس کے اوپر گاڑیاں بھی کم آتی تھیں، اور رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، کوئی قلی نظر نہیں۔ حضرت والد صاحب سن رہے تھے کہ یہ قلی کی تلاش میں ہیں، تو اور پریشان ہے بیچارے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی بچے بھی ہیں، سامان بھی ہے۔
تو جب تھوڑی دیر تک کوئی قلی نہ آیا تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو امامہ ہے وہ اتارا اور اس کو اس طرح بنایا جیسے قلی لوگوں کے سر پر وہ ہوتی ہے پگڑی، اس طرح بنا کر ان سے کہا جی فرمائیے کیا بات ہے، کہا یہ سامان اٹھاؤ۔ تو حضرت والد صاحب نے وہ سامان ان کا اٹھایا سر کے اوپر اپنے، اور سر پر اٹھا کر پھر پوچھا کہاں جانا ہے، کہا کہ وہ خانقاہ، تھانہ بھون کے خانقاہ۔ تو حضرت والد صاحب نے وہ سامان، حالانکہ میں نے کیا کہ نہیں پھول جسا تھے، لیکن کبھی اس طرح بہت زیادہ سامان اٹھانے کی عادت بھی نہیں تھی، لیکن یہ دیکھا کہ بیچارے پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے سر پر اٹھایا سامان اور اٹھا کر لے کر چلے تھانہ بھون کی خانقاہ میں، حضرت کی جو خانقاہ تھی وہاں تک لے گئے دروازے تک، اور دروازے پہ جا کر سامان اتار دیا۔ اب وہ سامان دیکھنے کی فکر میں لگے اور والد صاحب چپکے سے دوسری طرف اپنی جگہ جا کے پہنچ گئے۔ اب وہ آدمی آواز دیتا رہا، کلی کلی پیسے دینے کے لیے آواز دیتا رہا، وہ والد صاحب جا چکے تھے۔ تو اگلے دن جب حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں پہنچے تو وہاں وہ صاحب بھی موجود تھے جن کا سامان لے کر حضرت والد صاحب آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا حضرت رات تو پتہ نہیں کیا کوئی فرشتہ آیا ہماری مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ہم تو آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون تھا کیا تھا۔ اس طرح قصہ ہوا، ہم آواز لگا رہا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے سامان اٹھا کے وہ لے آیا، اب میں تلاش کرتا رہا کہ اس کو پیسے دوں، وہ غائب ہی ہوگی۔ تو کوئی پتہ نہیں کوئی فرشتہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا یا کیا تھا، وہ سب بات بتا رہے تھے۔ والد صاحب فرماتے میں سن رہا تھا کہ انہوں نے یہ سب باتیں حضرت سے بتائیں۔ حضرت نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، لیکن نہ ان کو پتا نہ شاید حضرت والا کو پتا، صرف ایک آدمی جس نے یہ کام کیا تھا بس وہ اس کو پتا تھا، اور کسی کو پتا نہیں سوائے اس کے اللہ کے۔ تو بھائی ہم لوگ تعیشات میں پڑھ کر اور عیش و آرام کی زندگی گزار کر خدمت کی لذت بھول گئے، اور خدمت کا اجر و ثواب سے محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے توفیق عطا فرمائے کہ جس وقت جس خدمت کا موقع ملے، کسی اللہ کے بندے کی خدمت کا موقع ملے، اس کو غنیمت سمجھو۔